اسلام آباد کی پرآشوب رات، تحریک انصاف کے احتجاج، خون میں لت پت کہانیاں اور حکومتی دعوے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے؟ پی ٹی آئی دھرنے میں فائرنگ اور شیلنگ سے کتنے لوگ مرے، ان کی لاشیں کہاں گئیں، اور میڈیا کی ٹیموں نے آپریشن کی رات کیا دیکھا؟ آئیے آج کی ویڈیو میں تمام حقائق آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حق پاکستان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، 26 نومبر اسلام آباد کی تاریخ کی ایک ایسی رات تھی جو شاید ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ خون، چیخیں اور گولیاں، لیکن سوال یہ ہے، حقیقت کیا ہے؟ یہ مظاہرین کی بغاوت تھی یا ریاستی طاقت کا اندھا استعمال؟ اور سب سے بڑھ کر ان ہسپتالوں میں کیا دیکھا میڈیا نمائندوں نے؟ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، لیکن اسلام آباد کی گلیوں میں چیخ و پکار تھی۔ تحریک انصاف کے کارکن سڑکوں پر تھے، ان کے دلوں میں عمران خان کی رہائی کی امید، لیکن ان کی آنکھوں میں موت کا خوف بھی تھا۔ جنا ایونیو سے ایکسپریس وے تک ہر طرف ایک ہی منظر تھا، بھاگتے لوگ، گولیوں کی آوازیں اور زخمیوں کی چیخیں۔ سوال اٹھتے ہیں، ان گولیوں کی حقیقت کیا تھی؟ کتنے لوگ مارے گئے؟ اور کیا واقعی حکومتی ادارے فائرنگ سے انکاری ہیں؟ میڈیا نمائندوں نے پولی کلینک اور پمز اسپتال کا رخ کیا، جہاں موت اور زندگی کی کشمکش جاری تھی۔ پولی کلینک کے عملے کے مطابق 3 لاشیں ایسی تھیں جنہیں گولیاں لگی تھیں۔ پمز میں 2 کارکنان کی لاشیں آئیں، لیکن اسپتال انتظامیہ ریکارڈ تک رسائی نہیں دے رہی تھی۔ پولی کلینک کے ڈاکٹرز نے انکشاف کیا ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ پوسٹ مارٹم مت کرو۔ یہ الفاظ کسی سازش کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک زخمی کارکن کی بیوی سمیہ کہتی ہیں، میرے شوہر گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے، ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، میرے ہاتھ خون سے لت پت تھے۔ وہ لمحہ جب چیخوں نے ان کے کانوں کو بے حس کر دیا۔ جنا ایونیو پر قیامت کا منظر تھا۔ سمیہ کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر ایک ہی سوال، یہ سب کیوں ہوا؟ وفاقی وزیر عطا تارڑ نے میڈیا کو بتایا، پولیس نے فائرنگ نہیں کی، اگر کی ہوتی تو پوسٹ مارٹم ہوتا۔ لیکن دوسری طرف مظاہرین کے زخمی دعوے کرتے ہیں کہ گولیاں اصلی تھی۔ پمز کے زخمیوں میں سے ایک امین خان کہتے ہیں، میرے سامنے کھڑے شخص کے سر میں گولی لگی، 2 گولیاں مجھے بھی لگی۔ اگر فائرنگ نہیں ہوئی تو گولیاں کس نے چلائی؟ کیا یہ مظاہرین کے پاس موجود اسلحہ تھا؟ خوفناک حقائق اور اسپتال کے انکشافات، اسپتالوں میں زخمیوں کا ہجوم، مگر انتظامیہ خاموش۔ پولی کلینک کے ایک ڈاکٹر نے کہا، آج تک اتنی سرجریز نہیں کی جتنی اس رات کی۔ پمز میں زخمیوں کے ساتھ موجود لواحقین کا کہنا تھا، اسپتال ہمیں مریضوں کا ریکارڈ نہیں دے رہا۔ یہ سب کچھ کس کے کہنے پر ہو رہا تھا؟ خوف، سازش اور سچائی کی تلاش۔ رات کے اندھیرے میں صرف چیخیں ہی چیخیں تھیں۔ وہ ماں جو اپنے بیٹے کی لاش کے لیے تڑپ رہی تھی، وہ زخمی جو گولی لگنے کے باوجود حقیقت بتانے کو تیار تھے، اور وہ حکومت جو ہر سوال کا جواب یہ پروپیگنڈا ہے کہہ کر دیتی رہی۔ خون، انصاف اور سوالات کا انبار۔ اسلام آباد کی وہ رات ختم ہو گئی، مگر اس کے سوال زندہ ہیں۔ کس نے گولیاں چلائیں؟ مظاہرین کے ہتھیار کہاں سے آئے؟ اور کیا یہ سب ایک منظم سازش تھی؟ ناظرین، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ صرف آغاز ہے ان سوالوں کا جو ہر شہری کے دل میں ہے۔ آپ کے خیال میں سچ کیا ہے؟ کیا مظاہرین واقعی مظلوم تھے، یا ریاست نے اپنے دفاع میں ٹھوس قدم اٹھائے؟ سچ کو چھپایا جا سکتا ہے، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ حق پاکستان کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔